دعوتهم ایاہم الی الکفر مع العلم، جانتے بوجھتے دوسروں کو کفر کی دعوت دینا، یہ بھی جاہلیت کا طریقہ ہے۔ جیسے مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، کفر کرنے والے ایمان والوں سے کہتے ہیں ہمارے راستے پہ آ جاؤ، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، کوئی بات نہیں، اگر تم کو لگتا ہے نئے گناہ ہیں تمہارے گناہ ہم پہ، آؤ ہمارے ساتھ، ہماری موافقت کرو، ہمارے راستے پر چلو۔ اللہ فرماتا ہے وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، وہ ان کے گناہ بالکل نہیں اٹھا سکتے، انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کی گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے، چاہے بھی تو نہیں کر سکتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے غلط لگتا ہے تم کو، تم ٹھیک ہے تم کرو جیسا ہم بتا رہے ہیں، تمہارا گناہ ہم پہ، اگر یہ گناہ ہے ہمارے اوپر۔ بعض اوقات مسلمانوں میں سے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی تم کرو، ہم پہ بھروسہ رکھو، بھروسہ نہیں ہمارے اوپر، بھروسہ کرو، یہ غلط ہے، یہ ہمارے اوپر تمہارا گناہ ٹھیک کرو۔ بعض اوقات اس طرح سے عالم بھی کہتا ہے اگر یہ گناہ ہے ہمارے اوپر گناہ، تم اس کو کرو، فاتحہ دو، کنڈے کرو، یہ کرو، درگاہوں پہ جاؤ، کرو، اگر گناہ اس کو لگتا ہے ہمارے اوپر گناہ، بس بھروسہ رکھو ہمارے اوپر، اور بھی بولتی چلو ضمانت مل گئی ہے کریں گے، اتنا پکی بات بول رہے ہیں، گناہ تو ہمارے اوپر، تو شرکیات کفریات سب عام کر دیتے ہیں بھروسے کی بنیاد پر۔ اسی طرح سے اللہ نے منافقین کے بارے میں کہا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا ہے، تاکہ دونوں برابر ہو جائیں۔ یہ گناہگار کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ تنہا نہیں رہنا چاہتا ہے، چاہے گناہ ہو یا کفر ہو، وہ چاہتا ہے کہ اپنے فکر و عمل میں اکیلا نہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں غلط ہوں اگر اکیلا ہوں، لیکن اگر اس کے ہمنوا ہو جائیں کچھ لوگ، اس کے ساتھ وہ اپنے گناہوں میں اپنی گمراہی میں شریک کر لے کچھ لوگوں کو، اس کے دل کو تسلی ہوتی کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ لہٰذا آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اپنے ساتھ لوگوں کو شریک کرتا ہے، یہ اپنی گلٹی کانشیس کو تسکین دینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو گمراہ لوگ ہمیشہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں تاکہ ان کی گمراہی میں ان کے اندر جو خدشہ تھوڑا سا ہے وہ بھی سو جائے، وہ دوسروں کے ساتھ کو اپنے لیے سہارا بنا لیتے ہیں گمراہی پہ چلنے کا۔ تو یہ بھی علم کے ساتھ میں جانتے بوجھتے لوگوں کو، اگر گناہ ہم پر تمہارا گناہ رہے تو آؤ ہمارے ساتھ، ہم کو تمہارا سپورٹ چاہیے، چاہے تمہارا گناہ ہم لینے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ دنیاوی مفاد بعض اوقات ایک انسان کو لوگوں کو اپنے ساتھ لینے کے لیے، آدمی کہتا ہے تمہارے گناہ میرے اوپر آگے تب بھی چلے گا لیکن میرے ساتھ ہو جاؤ، میں اکیلا نہیں رہنا چاہتا۔ گمراہی کی اور کفر کی دعوت دینا۔